وہ راستہ مدینے کی طرف جانے والا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کی طرف سعد نام کا آپ کا بیٹا تھا، اسے کہا کہ اس قافلے میں ساتھ کر دینا، لیکن اس نے ساتھ نہیں کیا، دور سے دکھایا اور چلا آیا۔ یہ دونوں بچے ننھے سے بھاگ نہیں سکتے تھے، قافلوں کو پا نہیں سکے، قافلہ تیزی سے چل پڑا اور یہ تھک ہار کر کے بیچ میں سو گئے اور کوفہ کی سرحد پر ہی رہ گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے آئے تھے اور جس نے بھی ان 2 بیٹوں کو پناہ دے رکھا ہے اسے بھی گرفتار کر لاؤ اور ان بچوں کو بھی لے آؤ۔ تو جگہ جگہ ابن زیاد کی فوج گھومنے لگی ان بچوں کی تلاش میں، ہر جگہ یہ لوگ سرگرداں تھے۔ اچانک ایک فوج کو یہ دونوں بچے نظر آ گئے کوفہ کی سرحد پر، تو فوج نے انہیں گرفتار کیا، دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے اور حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے دیکھا، پوچھا کیا تم ہی مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ وہ دونوں بچے سہم کر کے کہنے لگے ہاں ہمارے باپ کا نام ہی مسلم بن عقیل ہے، اس نے ان کو جیل میں قید کر دیا۔ جن شہزادوں نے جیل کی کبھی ایک دروازے کو تک نہیں دیکھا تھا ان ننھے شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ابن زیاد نے کہا میں یزید سے مشورہ طلب کروں گا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، جو حکم ہوگا میں اسی کے اعتبار سے عمل کروں گا۔ اس اعتبار سے اس نے جیل میں بند کر دیا۔ جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، وہ محب اہل بیت تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت مشکور کو ان بچوں کی حالت پر ترس آ گیا۔ ویسے تو کوئی بھی جیلر جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کرتا، جیل میں آنے والوں پر اگر وہ رحم کرنے لگے تو سارے لوگ دروازہ توڑ کر نکل جائیں۔ یہ جیلر عام جیلر کی طرح نہیں تھا، مشکور نامی یہ محب اہل بیت ان ننھے سے بچوں کو دیکھ کر کے رات کو رونے لگے اور سوچا کہ زندگی میں کوئی کمائی نیکی کی نہیں، آج ایک نیکی کا موقع ملا ہے، ان بچوں کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن بدلے میں مولا تعالیٰ مجھے جنت تو عطا کرے گا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اس نے دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو رات کے وقت نکالا اور لا کر کے کہا، اپنی ایک انگوٹھی دی، کہا تم یہاں سے قادسیہ چلے جانا، قادسیہ وہاں سے قریب ہے، وہاں کے کوفہ وہ قادسیہ کے متولی یا وہاں کا جو گورنر ہے اس سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح سلامت مدینے پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادوں کو یہ اس مشکور نے آزاد کیا اور صبح ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا اس راستے پر چل پڑنا۔ ننھے شہزادے کہاں سفر تنہا کریں، آپ بھی اندازہ کریں، اگر ہمارے گھر کا کوئی 8 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اسے شہر کے باہر چھوڑ آؤ گے، کہاں جائے گا، وہ کون سا راستہ چلے گا؟ نہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ، نہ اس زمانے کے کوئی جدید ترقیات اس آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئے۔ ان شہزادوں نے چلنا شروع کیا۔ خداوند ذوالجلال کی قدرت کے فیصلے کیا تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ شہزادے چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے، راستہ ایسا بھٹکے کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے، سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر ہی آ گئے، گھومتے ہوئے کوفہ کے دروازے پر آئے۔ ادھر صبح ہوئی، ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشکور نے جیل سے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ طلب کیا، پوچھا کہ تو نے کیا یہ دونوں شہزادوں کو آزاد کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ وہ خاندان رسول کے بچے تھے، انہوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا رسول کے شہزادے اگر جیل میں آ جائیں تو پھر امت کے آزاد رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری امت آزاد ہو، رسول کا گھر جیل میں ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے آزاد کر دیا۔ کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ مشکور نے کہا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو وہ تجھ جیسے ظالموں کا خوف نہیں رکھتا۔ اس نے سامنے ہی اس طرح کہا تو ابن زیاد برہم ہو گیا اور کہا اب سن لے تو، تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ دنیا میں ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ مشکور نے کہا البتہ
تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے تو گستاخ اہل بیت ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کا خون تیرے ہاتھوں میں لگا ہے، تیری موت ایسی ہوگی کہ قیامت تک تیری موت کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ مشکور نے جب یہ سخت جملے کہے تو ابن زیاد نے جلادوں کو بلا کر مشکور کو گرفتار کروایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ہڈیوں سے الگ کیے گئے، دونوں ہاتھوں کو ہڈیوں سے توڑ کر کے الگ کیے گئے اور ان کے گھٹنے پھوڑے جانے لگے۔ مشکور ہر سزا پر الہ العالمین الہ العالمین میں صرف اتنا کہتے جاتے، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سزا مجھے محبت اہل بیت میں دی جا رہی ہے، رسول کے گھر والوں سے وفا کرنے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی اثنا میں ان کی زبان بند ہو گئی اور مشکور کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ کتنی موتیں کوفہ میں ہوئی، جو جو خاندان رسول سے ملحق تھا، تھوڑا بہت تعلق رکھتا تھا، ابن زیاد ظالم نے چن چن کر کے مارنا شروع کیا۔